اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بات کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین وادی تمام وادیوں میں مکہ مکرمہ کی وادی ہے، اور ہندوستان کی وہ وادی جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، اسی جگہ ان خوشبوؤں کی کثرت ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور بدترین وادی احقاف ہے، اور وادی حضر موت جس کو برحوت کہتے ہیں۔ اور سب سے بہترین کنواں دنیا میں زمزم کا ہے، اور بدترین کنواں برہوت کا ہے جس میں کفار کی روحیں جمع ہیں۔ در منصور ان روحوں کا کسی وقت ان مواقع میں ہونا شرعی حجت نہیں ہے، کشفی امور سے تعلق رکھتا ہے جو حق تعالی شانہ جس پر چاہے کسی وقت منکشف فرما دیتے ہیں، لیکن کشف شرعی حجت نہیں ہے۔ ترجمہ: اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں، ایک بڑھاپے کی بعض باتیں جوان کو گراں ہونے لگتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کا کوئی بات تجھے گراں ہونے لگے، تب بھی ان سے کبھی ہوں بھی مت کہو، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا۔ ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رکھنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اور صرف ظاہری داری ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے تو تم توبہ کر لو، تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پخانہ پیشاب دھوتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ شل جانا ان کو بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے مال سے ان کو محروم رکھے اور ملنا چھوڑ دے، اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان سے قول و کریم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کو اماں ابا کر کے خطاب کریں، ان کا نام نہ لے۔ حضرت زبیر بن محمد رحمۃ اللہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب وہ پکاریں تو حاضر ہوں سے جواب دیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا کہ نرمی سے بات کرے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا حکم تو بہت جگہ ہے، اور میں اس کو سمجھ گیا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا، جیسا کہ بہت سخت مجرم غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضور وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ حضور وسلم نے فرمایا، ان سے آگے نہ چلنا اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو برا نہ کہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کو کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھ کر، آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اف مت کریں، کبھی بھی ان کے سامنے سخت الفاظ نہ بولیں، چاہے وہ کس حد تک بھی آپ کو کرنا پڑے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے سامنے کبھی اف نہ کریں، ان کے حکم کو بالکل بھی مترادف نہ کریں، ان کی جس حد تک ہو سکے خدمت کریں، ان کا پورا خیال کریں جس طرح وہ آپ کے بچپن میں آپ کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟
حضور پاک نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا جہاد۔ ایک اور حدیث میں حضور وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضی میں ہے۔ در منصور صاحب مظاہر نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ ایسی تواضع اور تملک کرے اور ادائے خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے، بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں ہوں۔ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کو نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پہل نہ کرے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کرے، ایک بار کہے اگر وہ قبول نہ کریں تو خود سلوک کرتا رہے اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے۔ چینل پر نیو ہے تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی دین کی بارے میں جانکاری حاصل کرے تو اس کے بارے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔